کے 4 فرائض ہیں، یہ سارے آپ اس کا پہلے مذاکرہ ہو چکا ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ پہلا کون سا فرض ہے؟ چہرہ دھونا۔ دوسرا فرض کونیوں سمیت بازو دھونا، اور تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ اس کا مذاکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، یہ 4 فرائض ہیں وضو کے، یہ 4 فرائض ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنی اعمال کرتے ہیں یا تو مستحب ہیں یا سنت ہیں، سنت کے قبیل سے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال طالب علم کے ذہن میں آ سکتا ہے، آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، میرے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا طالب علمانہ سوال ذہن میں آ جاتا ہے کہ پہلے فرض کو مقدم کرنا چاہیے تھا، یعنی سب سے پہلے چہرے کو دھونا چاہیے تھا، اور اس کے بعد دیگر اعمال کرنے چاہیے تھے، جبکہ ہو کیا رہا ہے، سب سے پہلے وضو میں ہاتھ دھونے ہیں، وضو میں ہاتھ دھونے ہیں، پہلے ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرنی ہے، کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس کے بعد جا کر جو فرض ہے وضو کا پہلا وہ کرنا ہے، ایسے نا؟ ہاں، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرض کو مقدم کرنا چاہیے تھا، ڈائریکٹ چہرے پہ چلا جاتا بندہ، یہ کیا کہ ہاتھ دھوو، پھر کلی کرو، اور پھر ناک میں پانی ڈالو، پھر فرض تک پہنچو۔ یہ جتنی چیزیں پہلے کی ہیں یہ سنت کے قبیل سے ہیں۔ سمجھ آ گیا نا؟ سوال سمجھ آیا نا؟ سوال ہوتا ہے نا، یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے، آتا ہے، تو اس کا جواب حضرات فقہاء نے بڑا عجیب دیا۔ چونکہ پانی کے پاک ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ جزائے خیر دے حضرات فقہاء کو۔ کیا؟ پہلا یہ ہے کہ جس سے پاک پانی کے لیے شرط ہے، ضروری ہے کہ اس کا رنگ ٹھیک ہو، اور دوسری شرط یہ ہے اس کا ذائقہ ٹھیک ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی بو، اس کی سمیل ٹھیک ہو۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ تو چونکہ فرض کو کرنے سے پہلے اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ پانی، اس کا رنگ کیسا ہے، یہ پانی جس سے بندہ فرائض کی تکمیل کرے گا آگے جا کر، اس کا ذائقہ کیسا ہے، اور یہ بندہ دیکھ لے کہ اس کی بو کیسی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں فرض کے آنے سے پہلے سنت کو مقدم کرنے میں حکمت یہی ہے، پتہ چلے ہاتھ دھو رہا ہے تو نگاہ ڈالے گا کہ اس پانی کا رنگ کیسا ہے، واہ، اور دوسری بات رنگ ٹھیک ہے جی، اب منہ میں کلی کر، منہ میں پانی ڈال، کلی کر، اب یہاں تجھے ذائقے کا علم ہوگا کہ ذائقہ کیسا ہے پانی کا، ٹھیک ہے جی، اچھا اب اس کی بو دیکھنی ہے، چیک کرنی ہے، اس کی بو کیسی ہے، تو شریعت کہتی ہے ناک میں پانی چڑھا، ناک میں پانی ڈال، تاکہ تجھے معلوم ہو کہ اس کی بو، اس کا سمیل، اس کی سمیل کیسی ہے، اس کی بو کیسی ہے۔ تو فرض کی تکمیل سے پہلے سنت کے قبیل کے اعمال پہلے کرانا، اس میں حکمت تھی کہ پانی کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، اس کا رنگ کیسا، اس کا ذائقہ کیسا، اس کی بو کیسی۔ اللہ اکبر، یہ چیزیں ہیں، شریعت نے کتنی ہمیں حکمت بھرا عمل کرا دیا، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ جزائے خیر دے حضرات فقہاء جو پورا غور و خوض کرتے ہیں، اور کچھ چیزوں، اکثر چیزوں کے بارے میں اللہ پاک ان کو آگاہ کر دیتے ہیں، اللہ پاک ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں، ان کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ وضو میں ترتیب کے اعتبار سے سنت کو مقدم کیا، اور جو فرائض تھے وہ فرائض کے آغاز کو بعد میں کیا، اور فرائض کے آغاز سے پہلے سنتوں کو پہلے کیا اور مقدم کیا۔ یہ حضرات فقہاء کی مہربانی ہے جو انہوں نے ہمارے لیے یہ عقدہ کھول دیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔